بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 38واں درس پڑھنے جا رہے ہیں، اور گزشتہ درس چونکہ طویل ہو گیا تھا اور اس میں ہماری بحث جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی تھی، لہذا اس کا جو آخر تتمہ تھا اس کو ہم انشاءاللہ پہلے بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم اسم زمان کے متعلق ایک مختصر سا اشکال ہے، اس اشکال کا اور جواب بیان کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کریں گے۔ اسم زمان کے متعلق ہماری بحث ہوگی کہ آیا اس میں بحث جاری ہوتی ہے جاری نہیں ہوتی، اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ گزشتہ درس میں ہم نے مشتق کے متعلق دو شرائط بیان کی تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ اس کا ذات پہ جاری ہونا ممکن ہو، یعنی اس کو اس ذات پہ حمل کیا جا سکے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ صفت کے زائل ہونے سے وہ ذات زائل نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا، جس کو ہم نے مثالیں دے کر بیان کیا تھا کہ اس طرح کی صورت میں یہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگا۔ اب اس سے متعلق ایک جملہ بیان کریں، اس کے متعلق پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں وَبِنَاءً عَلَىٰ اعْتِبَارِ هَٰذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، فرماتے ہیں جو گزشتہ ہم نے دو شرطیں بیان کی تھی، کون سی؟ مشتق اصولی کی دو شرائط جو میں نے ابھی بیان کی، ان کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو گزشتہ دو ہم نے شرائط بیان کی تھی، ان شرطوں کو اگر ہم معتبر قرار دیں تو فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے محل بحث میں شامل ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں ہماری بحث سے خارج ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ آپ علم منطق میں پڑھتے ہیں کہ جب ہم فصل لگاتے ہیں تو اس فصل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو شامل نہیں ہو رہی تھی وہ شامل ہو جاتی ہے اس فصل کی وجہ سے اس ذات کے اندر، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ذات سے خارج ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ صورتحال اس طرح کی ہے۔ یتّضح ہو، فرماتے ہیں ان دونوں شرطوں کو معتبر قرار دینے کی صورت میں یتّضح ہو، یہ واضح ہو رہا ہے ہمارے لیے، ما ذکرناہ فی صدر البحث، جو ہم نے ابتدائی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کس بات کی جانب؟ من ان موضع النزاع فی المشتق یشمل کل ما کانا جاریا علی الذات، کہ ہماری جو مشتق والی بحث ہے، جو ہمارا موضع نزاع ہے، اس میں ہر وہ چیز شامل ہوگی کہ جو ذات پہ جاری ہو سکتی ہو، جو یعنی جو ہم نے مشتق اصولی کی تعریف بیان کی تھی اس ہم نے یہی کہا تھا کہ یعنی ہر وہ چیز جس کا ذات پہ جاری ہونا ممکن ہو، چاہے وہ جامد ہی کیوں نہ ہو، فرماتے وہ ہماری بحث میں شامل ہو جائے گا باعتبار قیام صفت خارجۃ عن الذات، فرماتے اس اعتبار سے کہ وہ والی صفت ذات سے خارج ہونی چاہیے، یعنی ذات کے ساتھ متصل نہیں ہونی چاہیے، ذات کا لازمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذات سے الگ ہونی چاہیے، ذات سے جدا ہونی چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا مِنَ الْجَوَامِدِ اصطلاحاً، اگرچہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح نحوی میں نحوی اگرچہ اس کو مشتق ہی قرار کیوں نہ دیں، فرماتے پھر بھی وہ ہماری بحث میں شامل ہو جائے گا۔ ایک نقطہ تو ان دو شرطوں سے یہ واضح ہو گیا، یعنی یہ والی چیزیں ہماری بحث میں شامل ہو جائیں گی۔ وَيَتَّضِحُ أَيْضًا، فرماتے یہ بات بھی آپ کے لیے واضح ہو چکی ہے ان دو شرطوں کی روشنی میں، عدم شمول النزاع للافعال والمصادر، کہ ہماری جو بحث ہے نہ وہ افعال کو شامل ہے اور نہ مصادر کو شامل ہے، جس کی جانب ہم نے گزشتہ اشارہ بھی کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذات پہ جاری ہونا ممکن ہے، اگرچہ نسبت ہوتی ہے لیکن جو ہم نے شرط قرار دی تھی فرماتے ہیں وہ شرط اس میں چونکہ موجود نہیں، لہذا افعال بھی خارج ہو جائیں گے اور مصادر بھی خارج ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے فرماتے جو ہماری بحث میں شامل ہو جائے کون سی؟ کما یتضح ان النزاع یشمل کل وصف جار علی الذات، فرماتے ہیں کہ ہمارا نزاع ہر اس صفت کو شامل ہوگا جو کہ ذات پہ جاری ہو رہا ہو، وہ ہماری بحث میں کیا ہو جائے گی؟ شامل ہو جائے، جس کی ہم نے تین صورتیں بیان کی تھی۔ ایک ہم نے کہا تھا کہ اعراض ہے، دوسرا امور انتزاعیہ، اور تیسرے امور اعتباریہ، اس کو انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں صورتیں ہماری بحث میں شامل ہو جائیں گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا يَفْرُقُ فِيهِ کی ضمیر جائے گی ان اوصاف کی جانب، فرماتے ہیں کہ ابھی ان اوصاف میں، ان صفات میں فرق نہیں ہے، بَيْنَ أَن يَكُونَ مَبْدَاهُ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْخَارِجِيَّةِ الْمُتَأَصِّلَةِ، فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق ان اعراض خارجیہ میں سے ہو کہ جن کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ زوات کے ساتھ ہوتا ہے، جو زوات کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ ملی ہوئی ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں۔ کل بیاض، جیسا کہ سفیدی ہے، والسواد سیاہی ہے، والقیام کھڑا ہونا ہے، والقعود بیٹھنا ہے، فرماتے سارے کے سارے اعراض ہیں، یعنی یہ جواہر کے ہونے کے ساتھ وجود میں آتے ہیں، جواہر ہوں گے تو یہ اعراض وجود میں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ اعراض خارجیہ متأصلہ ہیں، یعنی کیا ہے؟ یہ جواہر کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟
काबिले जवाल होते हैं, इनको ज़ात से जुदा करना मुमकिन होता है। चूंकि जिनको ज़ात से जुदा करना मुमकिन है लिहाजा ये हमारी बहस में शामिल हो जाएंगे। आओ मिनल उमूरिल इंतज़ाइया, या फरमाते उमूर इंतज़ाइया में से कल्फ हो गया, जैसे कि ऊपर होना, व तहतिया नीचे होना, व तकद्दुम आगे होना, व ताखुर पीछे होना, यानी जिहात सित्ता है, सारी की सारी उमूर इंतज़ाइया में आ जाती हैं। फरमाते हैं कि ये भी क्या है कि हम किसी चीज के साथ सिफत लगाते हैं, और ये ऐसी सिफात हैं कि जो उमूर इंतज़ाइया हैं, जिनको शारे ने इंतज़ा किया है, जिनको शारे ने निकाला है जिहाद की सूरत में। फरमाते हैं चूंकि इनको ज़ात से जुदा करना मुमकिन है ये भी हमारी बहस में शामिल हो जाएंगी। आओ मिनल उमूरिल एतबारियतिल महज़ा, फरमाते या तो ये उमूर एतबारिया महज़ा में से, यानी ऐसे उमूर की जिनका खारिज में कोई वजूद ना बल्कि शारे ने उनको मोतबर करार दिया हो। मिसाल के तौर पे कज़ौजियत वल मिल्कियत वल वक्फ़े वल हुर्रिया, जैसा कि ज़ौजियत है, इशारे ने कहा कि अक़द निकाह हो जाएगा, इजाब कबूल होगा तो ज़ौजियत वजूद में आ जाएगी। इसी तरह बे तो इश्तरा तो हो जाएगा, मिल्कियत वजूद में आ जाएगी। आप अपनी मिल्कियत को किसी जगह के लिए वक्फ़े आम कर देते हैं, फरमाते हैं वहां पे वक्फ़े आम वजूद में आ जाएगा। आपके पास एक गुलाम था, आपने राय खुदा में आजाद कर दिया तो फरमाते हैं वहां पे हुर्रियत सादिक आ जाएगी। यानी उमूर एतबारियां हैं, चूंकि इनको भी ज़ात से जुदा करना मुमकिन है लिहाजा फरमाते हैं कि ये तीनों की तीनों किस्में हमारी बहस में शामिल हो जाएंगी, और तीनों सिफात के मुतालिक हम यहाँ पे बहस और गुफ्तगू इंशाल्लाह बयान करेंगे। आगे बयान कर रहे हैं अस्सानी। चूंकि हमने, अगर आपको याद होगा, हमने इब्तिदा में कहा था कि मरहूम मुजफ्फर कहते हैं कि मैं यहाँ पे तकरीबन 4 तरह के नुकात बयान करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह कौल मुख्तार को बयान करूंगा। पहला नुक्ता बयान कर दिया जिसमें हमने मुश्तक के मुतालिक तमाम मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी कि मुश्तक से हमारी मुराद क्या है और कौन कौन सी सिफात हैं जो मुश्तक की बहस में शामिल है और कौन कौन सी चीजें हैं जो मुश्तक की बहस में शामिल नहीं है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक बयान कर दिया। अस्सानी में क्या कर रहे हैं, एक इश्काल है और उस एतराज का जवाब मरहूम मुजफ्फर इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। फरमाते हैं अस्सानी जरयानुन निज़ाए फी इस्म ज़मान, फरमाते हैं इस्म ज़मान में निज़ा का जारी होना। फरमाते हैं कि ये इश्काल है हकीकत में कि जिसको मुसन्निफ यहाँ पे बयान करें। इश्काल क्या है, फरमाते इश्काल ये है कि इसमें ज़मान के मुतालिक बाद उसूलियों का ख्याल ये है कि इसमें हमारी बहस जारी नहीं होगी। क्यों, इसलिए कि इसमें ज़मान में सिफत के ज़ाइल होने से ज़ात भी ज़ाइल हो जाती है। क्यों, आपने खुद ये शर्त करार दी थी ना कि सिफत के ज़ाइल होने से ज़ात ज़ाइल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें ज़मान में हम देखते हैं कि वहां पे क्या होता है कि सिफत के ज़ाइल होने से ज़ात भी ज़ाइल हो जाती है, लिहाजा ये हमारी बहस में शामिल नहीं होगी। वजह, दलील क्या है आपके पास, फरमाते इसकी दलील यह है कि चूंकि जमाना हर आन बदलता रहता है, एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा, जो दूसरा लम्हा है पहले वाले लम्हे जैसा नहीं, फिर तीसरा लम्हा वो दूसरे जैसा नहीं, चौथा लम्हा तीसरे जैसा नहीं, यानी आनन फानन क्या है, हर लम्हा हर लहजा बदलता रहता है और एक जगह वक्त मुस्तकर करार नहीं पाता। जब वक्त मुस्तकर नहीं रहता, एक जगह नहीं ठहरता, तो फरमाते हैं जब एक जमाने में कोई वस्फ मौजूद होगा, जैसे वस्फ जाहिल हो जाएगा तो फरमाते उसका वक्त भी जाहिल हो जाएगा, यानी सिफत के जाहिल होने से जात भी जाहिल हो जाएगी। ये इस इश्काल को इन 3 सत्रों में बयान कर रहे हैं। फरमाते बिनाअन अला मा तकद्दमा, फरमाते जो अब तक हमने बयान किया था, मा तकद्दमा का इशारा उन शराइत की जानिब जो हमने मुश्तक उसूली की बयान की थी। फरमाते मुश्तक उसूली की शराइत को मद्देनजर रखते हुए कद युज़न्नो, कभी कभार गुमान किया जाता है, एतराज किया जाता है, क्या, अदमो जरयान निज़ाए फी इस्म ज़मान, के हमारी जो गुफ्तगू है वो इसमें ज़मान में जारी नहीं होगी। क्यों, लिअन्नहु कद तकद्दमा, इसलिए कि ये बात पहले गुजर चुकी है, अन्नहु युअतबरु फी जरयानिही बकाउज़ ज़ाते मा ज़वालिल वस्फ़े, कि इस बहस के जारी होने में और मुश्तक वाली बहस का जो महल निज़ा है वो उस मकाम पे होगा कि जहां पे वस्फ के जायल होने से जात बाकी रहती हो। मा अन्ना ज़वाल, अब यहां से एतराज करते हैं, फरमाते हैं मा अन्ना ज़वाल वस्फ़े फी इस्म ज़मान मुलाज़िमुन लिज़वाल ज़ात, फरमाते इसमें ज़मान में सिफत के जायल होने से जात भी जायल हो जाती है, यानी लाजिम मलजूम है कि जैसी सिफत जायल होगी और वहीं पर जात भी जायल हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तो गोया कि वहां पे मुश्तक उसूली की शर्त लागू नहीं होगी। जब वो शर्त मौजूद नहीं है तो फरमाते इसमें ज़मान हमारी बहस से खारिज हो जाएगा। भाई दलील क्या है आपके पास, फरमाते दलील हम अभी पेश करते हैं, ले अन्ना ज़माना मुतसर्रिमुल वजूद, ज़माना कभी ठहरता नहीं, ज़माना बदलता रहता है, ज़माना फिरने वाला है, और इसके मतलब कहते हैं ना, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, वक्त कभी भी एक जगह मुस्तकर होता नहीं है। फकुल्लु जुज़इन मिन्हु यनआदमु बिवुजूदिल जुज़इल लाहिक, जैसे ही अगला लहजा आता है
پچھلا لہجہ ختم ہو جاتا ہے، تیسرا لہجہ آتا ہے، دوسرا ختم ہو جاتا ہے، چوتھا آتا ہے، تیسرا ختم ہو جاتا ہے، یعنی آگے آگے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، پچھلے والا وقت ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ فلا تبقى ذات مستمرہ، فرماتے ہیں ذات جو ہے وہ مستمر نہیں رہے گی، جیسے ہی وقت بدلتا چلا جائے گا اس کی جیسے صفت زائل ہوگی وہاں پہ وہ ذات بھی زائل ہو جائے گی۔ یہ ہے جناب علی اس کا اشکال جو کہ اسم زمان کے متعلق جاری ہوا۔ اب یہ مثال کے ذریعے اپنے اس اشکال کو ثابت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فائزہ کانا یوم الجمعۃ مقتل زید مثلا، فرماتے ہیں مثال کے طور پہ اگر جمعہ کا دن زید کے قتل ہونے کا دن ہے، کہ جمعہ وہ دن تھا جس دن زید قتل ہوا، فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جو کہ ایک زمانہ ہے اور ایک الگ ذات ہے۔ فیوم السبت، جہاں تک تعلق ہے ہفتے کے دن کا، فرماتے الذی بعدہ یعنی حض میں جائے گی جمعہ کی جانب، یعنی یہ ہفتے کا دن جو کہ جمعے کے بعد آ رہا ہے، فرماتے ہیں ذات اخری، اس میں چونکہ اب وہ قتل والا وصف زائل ہو چکا ہے تو اب یہ ایک دوسری ذات ہے، دوسرا زمانہ ہے کہ من الزمان لم یکن لہا وصف القتل فیہا، کہ جس میں قتل والا وصف موجود نہیں ہے، قتل ہوا تھا جمعے والے دن، وہ وصف خاص تھا جمعے والے دن کے ساتھ، اب جمعہ بھی زائل ہو چکا ہے، ذات بھی زائل ہو چکی ہے اور اس کا وصف بھی زائل ہو چکا ہے، ذات بھی بدل چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وصف بھی زائل ہو چکا ہے۔ وَيَوْمُ الْجُمَعَةِ تَسَرَّمَ وَزَالَ، یوم جمعہ گزر گیا اور ختم ہو گیا، کما زال نفس الوصف، اور جو قتل والی صفت ہے وہ بھی کیا ہوگی وہاں پہ زائل ہو گئی۔ اسی طرح آگے آپ مثال کے طور پہ لے لیں اتوار والا دن، اب اتوار والا دن تو جمعے والے دن کے تیسرے دن کے بعد آ رہا ہے، اس میں وصف قتل موجود نہیں، گویا کہ یہاں پہ تیسرا زمانہ آ گیا، تیسری ذات آ گئی، تو فرماتے جس طرح صفت بدلتی چلی جائے گی وہاں پہ ذات بھی بدلتی چلی جائے گی۔ جب اس طرح ہوگا تو بطور نتیجہ کیا ہوگا کہ صفت کے زائل ہونے سے ذات بھی زائل ہو جائے گی، لہٰذا اسم زمان ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا۔ والجواب، اب یہاں سے کیا ہے مرحوم مظفر اس کا جواب بیان کر رہے ہیں۔ مصنف اس کے جواب میں شاہ فرماتے بطور خلاصہ سن لیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی بات اس وقت تک تو درست ہے، آپ کا کہنا اس وقت تک درست ہے کہ جب اسم زمان کے سیغے اور اس کے اوزان اور اس کے الفاظ الگ ہوں اور اسم مکان کے الفاظ اور اس کے سیغے اور اس کے اوزان الگ ہوں، اس صورت میں تو آپ کا اشکال اسم زمان پہ جداگانہ کرنا درست ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوزان اور جو سیغے جو الفاظ اسم زمان کے ہیں وہی سارے کے سارے الفاظ اوزان اور سیغے کس کے ہیں اس میں مکان پہ بھی ہیں۔ بھائی جب دونوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، اشتراک کے باوجود آپ اعتراض کر رہے ہیں صرف اسم زمان پہ، آپ کو چاہیے تھا اگر اعتراض کرنا تھا تو اسم زمان کے ساتھ اسم مکان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جبکہ آپ نے صرف اسم زمان پہ اعتراض کیا جو کہ درست نہیں ہے اور محتاج کرینہ ہے، آپ کو کرینہ پیش کرنا پڑے گا کہ آپ کی یہاں پہ مراد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم مثال کے طور پہ مضربن ہمارے سامنے لفظ آتا ہے، اب یہ مضربن کیا ہے؟ یہ مضربن اسم زمان بھی ہے اور یہ اسم مکان بھی ہے۔ مضربن یعنی ضرب کا وقت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور ضرب کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تعین کب ہوگی؟ جب کلام کے اندر کرینہ لگے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مضرب زید یوم الجمعہ، زید کے ضرب کا دن تھا وہ کون تھا؟ جمعہ کا دن تھا، یعنی یہاں پہ مضرب کیا ہے؟ اسم زمان بن رہا ہے، ظرف زمان بن رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں مضرب زید فی المسجد، زید کے ضرب کی جگہ ہے مسجد میں، گویا کہ ہم مکان کو بیان کریں تو یہ ظرف مکان ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ فی المسجد اور یوم الجمعہ کرینہ بنے گا مضرب کے اختصاص کا کہ مضرب ظرف زمان میں استعمال ہو رہا ہے یا ظرف مکان میں استعمال ہو رہا ہے، باوجود اس کے مضرب ایک ہی صیغہ ہے اور جو کہ مشترک ہے اسم زمان میں بھی اور اس میں مکان میں بھی۔ تو آپ کا صرف اسم زمان پہ اعتراض کرنا اور اسم مکان پہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے اور محتاج بے کرینہ ہے۔ اسی بات کو ان سطروں میں بیان فرماتے اِنَّ هَذَا صَحِیحٌ، بھائی ٹھیک ہے آپ کا اعتراض مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اسم زمان جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ صفت کے زائل ہونے سے ذات بھی زائل ہو جاتی، صحیح آپ کی بات، لیکن جناب ایک بات مد نظر ہے، لَوْ كَانَ لِاسْمِ الزَّمَانِ لفظ مستقل مخصوص، اگر اسم زمان کے لیے کوئی اپنا خاص اور مستقل لفظ ہوتا تو فرماتے اس صورت میں آپ کا اشکال کرنا بھی درست تھا۔ وَلَكِنَّ الْحَقَّ، جبکہ قول حق کیا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اِنَّ هَيْئَةَ اسم الزمان موضوعۃ لما ہوا یعم اسم الزمان والمکان ویشملہما معا، جبکہ حق اور حقیقت کیا ہے کہ اسم زمان کو واضح کیا گیا ہے اس چیز کے لیے
کہ جو اسم زمان کو بھی شامل ہے اور اس میں مکان کو بھی شامل، جو سیگا اور جو ہیئت وضع کی گئی ہے وہ اسم زمان اور اسم مکان کو دونوں کو برابر شامل ہے، اور فرماتے ہیں کہ دونوں میں ذرا برابر بھی فرق موجود نہیں ہے۔ فمعنى المضرب، فرماتے ہیں مضرب کا معنی اب مختص کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں الذات المتصفۃ بکونھا ظرفا للضرب، فرماتے ہیں کہ ایسی ذات، یعنی مضرب کا معنی یہ ہوگا ایسی ذات کی جس کے ساتھ صفت لگا رہے ہیں کہ وہ ضرب کا ظرف قرار پا رہا ہے۔ اب ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں والظرف عام من ان یکون زمانا او مکانا، فرماتے ہیں ظرف شامل ہے ظرف زمان کو بھی اور ظرف مکان کو بھی، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں برابر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، ان میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِالْقَرِينَةِ، اختصاص کب ہوگا؟ جب کلام میں قرینہ آ جائے۔ اگر قرینہ بیان کرے ظرف زمان ہے تو ظرف زمان سمجھیں گے، اگر قرینہ بیان کرے ظرف مکان ہے تو ظرف مکان کو سمجھیں گے۔ وَالْهَيْئَةُ إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْجَامِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فرماتے ہیں جب ہم نے ہیئت کو واضح اس لیے کیا ہے ایک قدر جامع کے لیے جو طرفین کے درمیان مشترک ہے، طرفین سے مراد کہ اسم زمان اور اسم مکان، یعنی ہم نے ایک ہیئت کلی وضع کی، یعنی ایسی چیز جو فلاں شخص کے لیے فلاں ذات کے لیے ظرف قرار پا رہی ہو، اب وہ ظرف مکان بھی ہو سکتی ہے ظرف زمان بھی ہو سکتی ہے۔ فَهَذَا الْجَامِ، فرماتے اس جامع کے یکفی فی صحت الوضع لہو، اس کی وضع کے صحیح ہونے میں، و تعمیمہ، اور اس کے شامل ہونے میں کافی ہے، یکفی کا جانب اشارہ ہے، ایک کافی ہے اس کے وضع کے صحیح ہونے میں اور اس کے عمومی ہونے میں، کب؟ لما تلبس بالمبدا، جب وہ تلبس بالمبدا کو بھی شامل ہو، ومن قضا عنہ، اور اس کے ساتھ تلبس کو جدا کرنا بھی ممکن ہو، کس صورت میں؟ ان یکون احد فردہ، جب اس کے دو افراد میں سے ایک فرد میں یہ امکان آ رہا ہے کہ وہاں پہ تلبس بالمبدا بالحال بھی ہو سکتا ہے اور ان کے ذائع تلبس بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں اس میں مکان کے ساتھ صفت کو لگایا بھی جا سکتا ہے، اس میں مکان سے صفت کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ جب کلی جامع کے دو افراد میں سے ایک فرد کے درمیان ایسا کرنا ممکن ہے تو فرماتے ہیں یہی ہمارے لیے یکفی کافی شمار ہوگا کہ یمکن ان یتصور فیہ انقضاء المبدأ و بقاء الذات، کہ ہم اس میں مکان میں اس بات کا تصور کر لیں کہ وہاں پہ مبدا تو اس سے جدا ہو گیا ہے لیکن ذات بہرحال اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ ایک ہیئت ہے، ہیئت کلی ہے جو کہ اس میں زمان اس میں مکان دونوں کو شامل ہے۔ چونکہ اس میں مکان میں ہماری بحث درست ہے، محل نزاع ثابت ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے فرد واحد کی وجہ سے دونوں کے دونوں افراد میں بحث کا صحیح ہونا ہمارے لیے کافی شمار ہوگا۔ آگے فرماتے والخلاصہ، یہ جو ہم نے اب تک اشکال بیان کیا اس کا جواب بیان کیا، اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ان النزاع حینئذ یکون فی وضع اصل الہیئۃ التی تصلح للزمان والمکان لا لخصوص اسم زمان، فرماتے ہیں جو اصل ہیئت ہے وہ برابر کی شریک ہے کہ جس میں زمان بھی شامل ہے اور اس میں مکان بھی شامل ہے، بطور خاص یہ اس میں زمان کو شامل نہیں ہے۔ ویکفی فی صحت الوضع للعام امکان الفرد منقضی عنہ المبدأ فی احد اقسامہ، اور فرماتے ہیں عام کے لیے وضع کے صحیح ہونے میں ہمارے لیے یہی بات کافی شمار ہوگی کہ اس کی اقسام میں سے ایک فرد کے اندر کیا ہے؟ صفت کا تلبس، اور اس تلبس کا مبدا سے جدا ہونا ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ وَإِنِ امْتَنَعَ الْفَرْدُ الْآخَرُ، اب چاہے دوسرے فرد میں اس کا امکان نہ بھی موجود ہو، ایک فرد میں چونکہ تلبس بھی ہو رہا ہے اور ان کے ذائع تلبس بھی ہو رہا ہے، صفت لگ بھی رہی ہے اور صفت جدا بھی ہو رہی ہے، ہمارے لیے نزاع کرنے کے لیے یہی کافی شمار ہوگا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ کہ مشتق اصولی میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے ذات پہ جاری ہونا اور دوسرا ہے زوال صفت سے ذات کا زائل نہ ہونا۔ شرط اول جو ہم نے لگائی ہے ذات پہ جاری ہونا، فرماتے شرط اول کے تحت جوامد بحث میں شامل جبکہ افعال و مصادر بحث سے خارج ہو جائیں گے، اور صفت کی تینوں صورتیں بحث میں شامل ہو جائیں گی۔ اس دوسری شرط کی وجہ سے آراز بھی شامل ہوں گے، امور انتزاعیہ اور امور اعتباریہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس میں زمان کے متعلق اشکال یہ وارد ہو کہ اس میں بحث جاری نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ یہ والی شرط موجود نہیں ہوگی۔ کون سی والی؟ کہ صفت کے زائل ہونے سے ذات بھی زائل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ زمانہ متصرم الوجود
موجود ہے. لیکن مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کون سا؟ فرماتے ہیں اشکال تب درست ہے جب اس میں زمان کے صیغے الگ ہوں، اس میں مکان کے الگ ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی حیات کلی جاوے ہمارے سامنے ایک طرح کی ہے. پس اس میں مکان میں بحث کا جاری ہونا ہمارے لیے کافی ہے، چاہے وہ اس میں زمان میں جاری نہ بھی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.